سرکار تاج الشریعہ ہے، اعلیٰ حضرت کا پڑپوتا ہے، ان کے وصال کے وقت میں آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ساری زندگی وہ نفس سے لڑتے رہے، 4 سال کی عمر سے انہوں نے نماز شروع کر دی تھی، جبکہ 4 سال میں نماز فرض ہوتی نہیں ہے۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن میں رسم بسم اللہ خوانی ادا ہوتی ہے۔ 7 سال میں بچے کو نماز پڑھنے کے لیے ماں باپ کہتے ہیں۔ 10 سال میں ماں باپ کو مار کے نماز پڑھانے کا پیغام حدیث میں دیا گیا ہے۔ 10 سال کے بعد جس دن وہ جوان ہو جائے اس دن شریعت کے سارے احکام ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یعنی بچہ جب 7 سال کا ہو، حضور کہتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تیرے بچے کی عمر 7 سال ہو اسے نماز کا آدیش دے۔ واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، جب تمہارے بچے کی عمر 10 سال ہو جائے اور نماز نہ پڑھے اسے مار کے نماز پڑھاؤ۔ 10 سال کی عمر میں نماز فرض نہیں ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ کا مقصد یہی ہے کہ بچہ کو جو مار کے نمازی بن جائے گا، ممکن ہے کہ 11 سال کی عمر میں جس دن احتلام ہو جائے اس دن نماز فرض ہو جائے، اس دن روزہ فرض ہو جائے، اس سے پہلے وہ نماز کا عادی بن جائے، تاکہ نماز فرض ہونے کے بعد کوئی نماز اس سے چھوٹ بھی نہیں پائے۔ چونکہ زندگی میں بھوکا رہنا یہ عیب کی بات نہیں، نماز نہیں پڑھنا یہ سب سے بڑی عیب کی بات ہے۔ چونکہ نماز کو شریعت میں سب سے بڑا فرض قرار دیا گیا، روزے سے بڑا فرض نماز، حج سے بڑا فرض نماز، زکوٰۃ سے بڑا فرض نماز، یعنی یعنی اعظم الفرائض، سارے فرائض میں سب سے بڑا فرض حضور نے جس قدر زور نماز پہ دیا ہے، بخاری اور مسلم ترمذی ابن ماجہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، سرکار فرماتے ہیں کہ بے نمازی کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا، بے نمازی کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا، بے نمازی کا انجام امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یعنی بے نمازی کے لیے نہ نور ہوگا، نہ قیامت کے دن دلیل ہوگی، نہ ان کے لیے کوئی برہان، نہ کوئی نجات ہوگی۔ وَيُحْشَرُونَ، اور ان کا حشر کیا جائے گا مع قارون و فرعون و حامان و امیہ ابن خلف، یعنی مسند احمد کی روایت ہے، اس کا انجام فرعون، قارون، حامان کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے ایسا ہے جیسے وہ کفر کے قریب پہنچ گیا۔ امام احمد کے نزدیک وہ شخص کافر ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے۔ امام اعظم کے نزدیک جب تک وہ نماز کو فرض سمجھ رہا ہے اس وقت تک کافر تو نہیں بولا جائے گا، البتہ بہت بڑا گناہ، یعنی زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ نماز پنجگانہ چھوڑنا، سود کھانے سے بھی بڑا گناہ نماز پنجگانہ چھوڑنا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے شجرہ طیبہ میں لکھا ہے کہ بے نمازی وہ نہیں ہے جو نماز عادتاً نہ پڑھے، بلکہ بے نمازی وہ بھی ہے جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، وہ بھی بے نمازی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں شجرہ شریف میں، وہی شجرہ جو شجرہ حبیبی اور رضوی سارے فالورز کو شجرہ ملتا ہے، اس میں 7 ہدایتیں ہیں، ان 7 ہدایتوں کو روزانہ یا گاہے بگاہے وقفے کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے، اس میں ہدایتوں کا خزانہ ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس میں، وہ کہتے ہیں کہ جو نماز چھوڑنے والا آدمی وہ ڈھانچے کا آدمی ہے۔ فرماتے ہیں رضا جس نوکری میں نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملے وہ نوکری کرنا ہی حرام قطعی ہے، یعنی وہ نوکری کرنا حرام ہے جس میں نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملے، وہ بزنس کرنا حرام ہے جس بزنس میں نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملے، وہ ملازمت وہ مزدوری کرنا حرام ہے جس مزدوری میں نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملے۔ لوگ کہتے ہیں نا حضرت میرا کاروبار ہی ایسا ہے، میں ہمیشہ 12 گھنٹے مجھ کو گندگی میں رہنا پڑتا ہے، میں اینٹ ڈھوتا ہوں، ناپاکی میں رہنا پڑتا ہے۔ کیا مطلب اسی پاخانہ روم میں کھانا پڑتا ہے، اسی پاخانے کی موجودگی میں کھانا پڑتا ہے؟ نہیں، جب دوپہر کے کھانے کے وقت آتا ہے تو ہاتھ پاؤں دھونے کے بعد اچھی جگہ بیٹھ کے کھایا جاتا ہے، تو پیٹ بھرنے کے لیے ہاتھ پاؤں دھو کے اچھی جگہ کی تلاش ہوتی ہے۔ اگر دماغ میں کھانے سے زیادہ نماز کی اہمیت بیٹھ جاتی، جیسے کھانے کی اہمیت ہے، کھانا نہ کھاؤں تو مر جاؤں، کھانا نہ کھاؤں تو زمین پہ لیٹ جاؤں، کام نہیں کر پاؤں، اسی طرح جب دماغ یہ بات بیٹھ جائے نماز نہ پڑھوں تو مسلمان بن کے نہیں رہوں، نماز نہ پڑھوں تو مسلمان بن کے رہنا مشکل ہو جائے، جب یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے گی وہ 12 گھنٹے پاخانے کے اندر کام کرے، جیسے کھانے کے لیے ہاتھ پاؤں دھو کے اچھی جگہ جاتا ہے، اسی طرح وہ کھانا کھانے سے پہلے وہ ہاتھ پاؤں دھو کر وضو کر کے وہ نماز پڑھنے کے لیے اچھی جگہ تلاش کرے گا۔ نماز پڑھنے میں 10 گھنٹہ نہیں لگتا، اللہ نے ظہر کی نماز فرض کی ہے اس میں 10 سے لے کے 20 منٹ لگتے ہیں، اللہ نے عصر کی نماز بھیڑ بھاڑ کے وقت میں فرض کی ہے، یعنی وہ کاروبار کا ٹائم ہوتا، اسی لیے اس میں 4 رکعت نماز فرض کی ہے تاکہ 4 منٹ میں بندہ 5 منٹ نماز پڑھ لے۔ مغرب کی نماز سورج کے ڈوبنے کے بعد اپنے گھر واپس آنے کا ٹائم رہتا ہے، دکان سے لوٹنے کا، کھیت سے لوٹنے کا، بازار سے لوٹنے کا، گھر آنے کا، اس وقت میں بھی مختصر سی نماز 7 رکعت نماز ہے۔ لیکن عشاء کی
نماز تھوڑی طویل نماز ہے، 4 رکعت فرض ہے، 3 رکعت اس میں واجب ہے، 2 رکعت نماز سنت موقدہ ہے، اور پھر اس میں سنت غیر موقدہ بھی ہے، چونکہ وہ آرام کا وقت ہے، وہ رات کا، اس لیے خوب ڈھیر نماز پڑھ لے، اس کے بعد اللہ کا نام لے کے بستر پہ سو جا، شاید کہ دوبارہ اٹھنا نصیب نہ ہو، یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو جائے۔ اور جب صبح نیند سے بیدار ہو جاؤ، جب جاگ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ نیند کی حالت میں تو ہم مر چکے تھے، اللہ نے دوبارہ جیسے ہم کو زندگی عطا کر دی ہو۔ جس اللہ نے زندگی عطا کی تو سب سے پہلے دکان اور مکان نہیں جانا ہے، جس اللہ نے زندگی دی ہے پہلے اس اللہ کو سجدہ کرنا ہے۔ اس لیے صبح سویرے مومن مسجد کی طرف جاتا ہے، اور دنیا دار جو سب سے پہلے بزنس اور کاروبار کی طرف جائے وہ پکا دنیا دار ہے، جو نمازیں چھوڑ کر دنیا کی طرف جائے۔ اللہ سورج میں گرہن لگا دے تو دنیا کیسے دیکھے گا، اللہ ہاتھ پاؤں میں فالج مار دے تو کام کیسے کرے گا، اللہ آنکھ اور بینائی چھین لے تو کیسے اپنے کھیت اور اپنے دکان اور بیوی بچوں کو دیکھے گا۔ تو جو اللہ سر سے لے کے پاؤں تک خربوں نعمتیں دی ہے، اس رب کو پہلے سجدہ چاہیے۔ جو اللہ رات میں نیند دے کے پھر دوبارہ زندہ کیا، اس اللہ کو پہلے سجدہ چاہیے۔ فجر کی نماز کم ہے، 4 رکعت نماز، 2 رکعت فرض، 2 رکعت سنت ہے، تاکہ وہاں دیر تک بیٹھ کے تسبیح پڑھے جائیں۔ صبح کے وقت وہ تسبیح کے لیے خاص ہے، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی صبح اور شام خوب تسبیح اللہ کی بیان کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک وقت صبح کا ہوتا ہے، ایک عصر سے مغرب کے ٹائم کا ہوتا ہے، یعنی کثرت سے سبحان اللہ پڑھنا، درود پاک پڑھنا، لا الہ الا اللہ کا ورد پڑھنا، ورد کرنا۔ جیسے حج کے موقع پر وہاں مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی ہے، مغرب کی نماز جا کے سیدھے مزدلفہ میں ادا کرنی ہے، اور ظہر کی نماز کے ساتھ ہی عصر کی نماز پڑھ لینا ہے، اور اگر اپنا امام نہ ہو تنہا پڑھنا ہے تو ظہر کی نماز کے بعد ذکر، پھر عصر کی نماز اول وقت میں پڑھ لینا ہے۔ مقصد شریعت کا کیا ہے؟ تاکہ عصر کو ظہر کے ملا کے پڑھا جائے تو ایک لمبا وقت مل جائے ذکر و اذکار کرنے کا، اللہ سے دعا مانگنے کا، چونکہ عرفات کا میدان وہ دعاؤں کے لیے خاص میدان ہے، تاکہ بیچ میں عصر کی نماز کے لیے پھر اسے وقفہ نہ کرنا پڑے، ظہر سے ہی ملا کے پڑھ لے تاکہ ایک لمبا وقفہ ملے دعا کرنے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے۔ اسی لیے فجر کے ٹائم کے بعد ذکر و اذکار کے لیے لمبی دعا چاہیے، اور پھر نماز کے بعد لمبی تسبیح چاہیے۔ باقی اور اوقات میں جیسے جماعت ختم ہوئی سلام پھیرا فوری دعا کرنی چاہیے، اور عصر اور فجر کے بعد دعا میں طول دے اور بیچ میں وقفہ دے کہ مقصد ہے ذکر و اذکار کرنا۔ یعنی یہ نماز فرض ہے، اتنا بڑا فرض کہ زکات اور حج سے بڑا فرض۔ اور حضور فرماتے ہیں من ترک صلاۃ متعمدا، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، کتب اسمہ علی باب النار فی من یدخلها، مصطفیٰ فرماتے ہیں جب کوئی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے اس کو داخل ہونا ہے، اس میں داخل ہونا ہے۔ کتب اسمہ علی باب النار، یعنی ان کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھا جاتا ہے جس دروازے سے اس کو داخل ہونا ہے۔ ادھر نماز قضا ہوئی ایک وقت کی جان بوجھ کر، وہاں جہنم کے دروازے پہ نام لکھا گیا۔ ایک روایت میں آیا ہے جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے اس کو 80 برس تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ تو ہو گئی نماز چھوڑنے کی مذمت، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں جو نماز پڑھے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ جو نماز پڑھے گا اس کے لیے یہی نماز نور ہوگی، یہی نماز برہان ہوگی، یہی نماز دلیل ہوگی، اور یہ نماز اس کے سارے گناہوں کو اسی طرح مٹا دے گی۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں آیا ہے آقا فرماتے ہیں کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو، 5 بار وہ غسل کرتا ہو، ہل یبقى من درنہ شعون، کیا اس کے بدن پہ میل کچیل میں سے کوئی چیز باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کہتے ہیں لا یا رسول اللہ، کیسے میل باقی رہے گا جبکہ وہ 5 بار نہاتا ہو؟ حضور فرماتے کذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، یہی مثال نماز پنجگانہ کی ہے کہ اللہ نماز پنجگانہ کی برکت سے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی یہ نماز کی برکت ہے۔ آقا ایک بار پتجھڑ کے موسم میں ایک درخت کے پاس کھڑے تھے، صحابہ آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے صحابہ نے سرکار نے وہ ٹہنی ہلا دی، درخت کے پتے جھڑنے لگے۔ آقا فرماتے ہیں جس طرح یہ درخت کے سوکھے پتے جھڑ رہے ہیں اسی طرح جو پابندی سے نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ بھی اسی پتوں کی طرح جھڑ جایا کرتے ہیں۔ ایک طرف نماز پڑھنے کی فضیلت اور دوسری طرف نماز چھوڑنے کی مذمت ہے، اور اعلیٰ
حضرت لکھتے ہیں بے نمازی آدمی ڈھانچے کا آدمی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ایک وقت کی نماز بھی کوئی جان بوجھ کر چھوڑے وہ بھی بے نمازی کی شرینی میں آ جاتا ہے. وہ ملازمت کرنا حرام ہے جس میں نماز کی فرصت نہ ملے. وہ بزنس حرام ہے جس بزنس میں نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملے. اللہ کو چھوڑ کے کوئی روزی کا ذریعہ برکت نہیں لائے گا. روزی دینے والا تو اللہ ہے اور اللہ ہی کی عبادت چھوڑ کر روزی تلاش کرنا وہ روزی کا وہ ذریعہ رزق برکت نہیں لائے گا. یہ شجرہ شریف میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں رمضان کے روزے آنے سے پہلے باقی ساری قضا روزے کو رکھ لینا ہے. آنے والی نماز سے پہلے تمام قضا نمازوں کو بھی ادا کرنا ہے. جتنی بقیہ نماز ہیں سب کو پڑھنا ہے. اگر 100 دن کی نماز قضا ہے تو لگاتار 100 دن تک ایک نماز پڑھتے رہیں قضا ادا ہو جائے گی. 5 سال کی نماز قضا ہے. آپ سچی توبہ کر کے روزانہ ظہر سے پہلے ظہر عصر سے پہلے ایک عصر زندگی کی جو پہلی نماز قضا ہوگی اس کو میں ادا کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے شجرہ میں یہ طریقہ بتایا ہے جس کی نمازیں زیادہ قضا ہو جائیں ان کو ادا کرے تو ہر نماز میں یہی نیت کرے میری زندگی کی پہلی نماز جو قضا ہوئی ہے وہ ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں. ظہر کی 4 رکعت اللہ اکبر یعنی وہ ظہر سے پہلے 4 پڑھ لے, فجر سے پہلے 2 پڑھ لے, عشاء سے پہلے 4 اور 3 رکعت وتر پڑھ لے. روزانہ 20 رکعت ہوتی ہے. 1 سال تک پڑھتا رہا تو 1 سال کی نماز قضا ادا ہو گئی. 10 سال پڑھتا رہا 10 سال کی نماز ادا ہو گئی. 20 سال اللہ نے موقع دیا تو 20 سال کی نماز قضا ادا ہو گئی. کوئی فرض قبول نہیں ہوتا, کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے. کوئی فرض قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ فرض کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے. اس نے کوئی نفل روزہ رکھے 3 رات نہیں قبول ہوگا جب تک کہ رمضان کا قضا روزہ وہ نہ رکھ لے. وہ 1400 اشراق اوابین پڑھے قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ فرض نماز ادا نہ کر لے. وہ چاہے 1000 صدقات و خیرات کر کے 1 لاکھ آدمی کو روزانہ افطار کروائے وہ قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اپنا روزہ وہ نہیں رکھ لے اور زکات کی رقم وہ ادا نہ کر دے. کوئی نفل صدقہ قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ فرض نہ ادا کرے. یہی پیغام غوث اعظم نے بھی دیا تھا اور یہی فتویٰ نویسی اعلیٰ حضرت نے بھی کی. اعلیٰ حضرت اسی فتویٰ حق لکھنے کی وجہ سے اللہ نے اسے زمین سے اٹھا کے شہرت کے آسمان پہ پہنچایا ہے. انہوں نے روح رعایت نہیں کی ہے, انہوں نے چاپلوسی نہیں کی ہے, انہوں نے 1000 رات میں جا کر نماز نفل ادا نہیں کی ہے. وہ تہجد پڑھتے تھے مختصر, وہ نماز عشاء کو 4 پڑھتے تھے مختصر, مگر نماز فرض ادا کرنا زندگی میں فرض ہونے سے پہلے نماز شروع کرتے ہیں اور زندگی کا آخری دن یعنی 25 صفر 1340 ہجری یعنی جس دن آپ کا وصال ہوا جمعہ کے دن اس دن کی آخری نماز بھی آپ کی قضا نہیں ہوئی. اور نماز فرض ہونے سے پہلے یعنی 4-5 سال کی عمر سے آپ نمازی تھے. اللہ نے وہ برکتیں دے دی کہ مرتے وقت زندگی کا جو آخری دن تھا اس دن کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. یہی حال مفتی اعظم ہند کا تھا. 91 سال کی عمر آپ نے پائی تھی. نمازوں کی پابندی, سفر میں حضر میں, ٹرین چھوٹ گئی نماز پڑھ رہے ہیں, بس چھوٹ گئی نماز پڑھ رہے ہیں. یہی حال حضور مجاہد ملت کا تھا. ٹرین چھوٹ جائے نماز نہ چھوٹے, بس چھوٹ جائے نماز نہ چھوٹے, یعنی سفر ملتوی ہو جائے مگر نماز نہ چھوٹے. یہی وہ نماز فرض کی اہمیت ان کے سینے میں تھی جن کی وجہ سے فرض پڑھتے پڑھتے نوافل پڑھتے پڑھتے وہ بلند مقام مل گیا کہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے والا اور فرض چھوڑنے والا اس مقام کو نہیں پہنچ پائے گا جو مقام سفر میں حضر میں فرائض و واجبات کے ساتھ نفل پڑھنے والے کو اللہ نے عطا فرمایا. زبان سے جو بات نکل جاتی تھی اللہ اسے سچ ثابت فرما دیتا. ہاتھ جدھر اٹھ جاتا اللہ اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہاتھ کی آبرو رکھ لیتا تھا. وہ جو دعا جس زبان میں کر دے جنت تو وہاں ملے گی. اس دنیا میں اللہ نے نیک لوگوں کی دعاؤں میں وہ تاثیر عطا کر دی. فرائض و واجبات نماز کی ادائیگی کا فیضان یہ عطا فرمایا گیا. وہ صرف دل میں ارادہ کرے اللہ اس کے ارادے کو پورا فرما دیتا ہے تاکہ دنیا جان لے کہ عبادت کا انعام کیا ملا. جس نماز کی بدولت بس چھوڑ دی اس کا انعام کیا ملا. جس نماز کی بدولت ٹرین چھوڑ دی اس کا انعام کیا ملا. جس نماز کی بدولت انہوں نے سفر کرنا چھوڑ دیا اس نماز پڑھنے کا انعام کیا ملا. انعام یہی ملا جو اعلیٰ حضرت ساری زندگی نماز پڑھتے رہے, سفر میں حضر میں, بچپنے سے فرض ہونے سے پہلے سے پڑھتے رہے. اور فرماتے ہیں رضا کہ 14 سال کی عمر میں جس دن میں عالم فاضل بنا اسی دن میں نے ایک رضاعت کے مسئلے کا جواب دینے کی بنیاد پر
میرے والد نے مجھ کو فتویٰ نویسی کی اجازت دے دی، یعنی اسی دن میں مفتی بنا۔ فرماتے اس دن شریعت کے احکام میری طرف متوجہ ہوئے، یعنی اسی دن نماز آپ پر فرض ہوئی، اس دن آپ محتلم ہوئے، یعنی جوان ہو گئے۔ مسئلہ وہی ہے کہ 10 سال کے بعد لڑکا ہو یا لڑکی، جس دن احتلام، جس دن مہانہ خون، اس دن جوان۔ اور 15 سال کے بعد چاہے احتلام ہو چاہے خون نہ آئے دونوں جوان مانا جائے گا۔ اس بیچ میں جس دن احتلام ہوا اس دن سے جوان سارے قانون شریعت کے اس پر واجب فرض اور واجب اس پر ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ روزے کا موسم ہے تو فرض ہو جائے گا، زکوٰۃ اگر صاحب مال ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو حج فرض ہو جائے گا، نہیں اگر ہے حج زکوٰۃ فرض نہیں تو نماز تو پر فرض اعظم ہے، نماز پڑھنا پر فرض ہے۔ سفر میں، حضر میں، غریبی میں، امیری میں، ننگا رہے کپڑا نہ رہے تو ننگا پڑھے، گھر میں کانٹا کھود کے پڑھے مگر نماز پڑھے، کھڑا نہ رہے سے تو بیٹھ کے نماز